بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، انسان کی زندگی پر اگر غور کیا جائے اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو 7.5 ارب سے 8 ارب کی آبادی ہے، اور یہ جتنی آبادی ہے آپ اس پر ذرا غور سے جائزہ لیں تو آپ کو لگے گا کہ لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے خال و خد مختلف ہیں، ان کی قد و قامت مختلف ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے مزاج بھی مختلف ہیں، ان کے عقائد بھی مختلف ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈائیورسٹی پیدا کی ہے، اتنا تنوع پیدا کیا ہے کہ انسان کی فکر اگر صبح و شام غور کرنے پہ آ جائے تو شاید اس کی غور کا، سوچ کا سفر ختم ہو جائے کہ ڈائیورسٹی جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہیں ختم نہ ہو۔ یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود پیدا کیا، اور قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میں نے دن اور رات میں اختلاف پیدا کیا، میں نے رنگوں کا اختلاف پیدا کیا، میں نے قوموں اور قبیلوں کا اختلاف پیدا کیا۔ یہ سارے اختلافات اور ان اختلافات کے مظاہر اپنی جگہ پر، لیکن بندہ مومن اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس خواہش کا اظہار ضرور کرتا ہے کہ زندگی کا بھلے کوئی بھی حصہ ہو، اس حصے کے اندر اسے زندگی میں ایک بار ایسا موقع ضرور ملے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو آخری سفر کیا تھا مکے کا، اس طریقے سے وہ اپنا ایک سفر کر سکے، یہ اس کی خواہشوں میں ہمیشہ سر فہرست یہ خواہش رہتی ہے۔ اور اس خواہش میں، اس سفر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری ڈائیورسٹی، سارا تنوع بھول جاتا ہے۔ رنگ تو وہی رہتے ہیں لیکن لباس ایک ہو جاتا ہے، زبانیں تو مختلف رہتی ہیں لیکن اس کی زبان پر نعرہ صرف ایک رہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میرا رنگ جو بھی ہے، میری زبان جو بھی ہے، میرا قوم قبیلہ جو بھی ہے، لیکن میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تیرا ایک بندہ بن کے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بندہ مومن کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے۔ اور یہ جو حج کا سفر ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت سے 2 بار اس خواہش کا اظہار کیا زندگی میں، لیکن جب انہوں نے کیا یہ سفر تو یہ سفر ایک ایسا شاندار سفر بنا کہ مسلمانوں نے اپنی روایات کے مجموعے میں اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا سبق دیتے تھے توحید کا، وہ توحید کا سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو چیزیں وہاں پر کیں، امت مسلمہ 1400 سال ہو گئے، بہت سے موقعوں پر خطائیں کرتی ہے، کہیں دھوکہ دے جاتی ہے، کہیں دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے جو ایک ایک عمل ہے وہاں پہ اس کو کبھی نہیں بھلاتی۔ وہ آج بھی قربانی کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں بھولتی۔ وہ آج بھی جب سائی کرتے ہیں، اس کے بعد بال کٹواتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسے کبھی نہیں بھولتی۔ تو 1000 خامیاں ہوں گی، لیکن یہ جو محبت اور عشق کا سفر ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو لبیک اللہم لبیک کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو نعرہ ہے یہ محض نعرہ ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ تو آج اس موضوع پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پینل موجود ہے، پاکستان کے معزز اور جگل اسکالرز ہیں، اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جناب ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب سربراہ ہیں جامعہ اسلام آباد کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، شعبہ فکر اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب، جامعہ دارالاسلام اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، محتمم ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا گفتگو کا۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے، یہ مقصد حیات ہے ایک بندہ مومن کا، یہ نشان منزل ہے بندہ مومن کا۔ تو جب یہ نعرہ لگتا ہے لبیک اللہم لبیک کا، تو جو ایک بندہ مومن ہے چاہتا کیا ہے؟ اس نعرے کے ذریعے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، ایک تو آج کا ایک اہم موضوع ہے جس پہ ہمیں آپ کا شکریہ گفتگو کی سعادت مل رہی ہے۔ یقیناً جہاں حجاج کرام حرمین شریفین کے مبارک سفر پر وہاں پہ موجود ہیں، اور آج ہم یہاں پہ اسی مبارک سفر کی کچھ
یادیں جو ہیں تازہ کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو اس کے اندر یہ جو لبیک اللہم لبیک کا ایک تلبیہ جس کو کہتے ہیں پڑھا جاتا ہے، تو یہ احرام باندھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. پھر انسان کی مختلف حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ حجاج کرام پڑھتے ہی رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ملاقات کسی سے ہوتی ہے تب یہاں کو ملنا ہوتا ہے. تو یہ چلتا ہے اسی طرح لبیک اللہم لبیک کا جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ بہت مبارک کلمہ ہے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے جو انسانی زندگی کا مقصد ہے، جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. رب تعالیٰ کے حضور حاضر رہنا، رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا، رب تعالیٰ کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا، اس کے لیے اپنی حاضری اٹینڈنس ہے نا یہ. اور اس کو اگر عربی لغت میں دیکھا جائے تو لبیک کو عربی لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں ایک بار حاضر کا معنی نہیں بنتا. اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن اس کا ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار حاضر ہیں، بار بار حاضری. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جو ذات کے ساتھ ایک انسان کا مسلمان کا تعلق ہے، اس تعلق میں استواری اور استحکام کا ایک اظہار اس لفظ سے ہوتا ہے. اور یہ لفظ بول کر پھر جس طرح اس کے اس کی معنویت کو دیکھا جائے کہ بار بار حاضر، اے اللہ میں حاضر بار بار حاضر. تو وہ حاضری اس بات کا درس دیتی ہے کہ جہاں ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے لیے، یہاں حج بیت اللہ شریف کی اور زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سعادتیں سمیٹ کر واپس اپنے اپنے وطن جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ تلبیہ کا دیا ہوا سبق جو ہے بارگاہ خداوندی میں حضوری اور حاضری کا جو تصور وہاں پہ آدمی ایک پختہ کر کے اور راسخ کر کے آتا ہے، پھر ساری زندگی کا اس میں سبق موجود ہے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا تعمیل میں ہوگا، ان کے احکامات کی پیروی میں ہوگا، اطاعت میں ہوگا. یہ اطاعت خداوندی کا ایک لفظ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تجدید عہد ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ کر کے آتا ہے کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہوگی. بہت زبردست جلالی صاحب آپ نے بات کی کہ صرف وہاں پر ہی نہیں لبیک کہنا، بلکہ لبیک کا سفر آپ کی پوری زندگی کا سفر ہے. بے شک. اور پوری زندگی آپ نے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر بھی ہے اور ایک واقعہ بھی ہے بڑا مشہور کہ ایک شخص ہمیشہ بتوں کی عبادت کرتا اور ہمیشہ کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم. ایک دن غلطی سے اس کی زبان سے جاری ہو گیا یا صمد، تو کبھی زندگی میں آگے سے جواب نہیں آیا جب تک وہ یا صنم کہتا رہا. تو جب اس نے یا صمد کہا تو آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو صنم کہتا رہا تو جواب نہیں آیا، صمد کہا تو جواب آیا. تو اللہ نے وہی الفاظ جو ہمیں کہا کہ آپ حج پہ جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی آواز پر بھی یہی کہتا ہے کہ لبیک میں بھی حاضر ہوں. اللہ بھی کہتا ہے. اور ایک یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو فلاسفی ہے حج کی یہ ہے کیا بنائی طور پہ؟ بہت شکریہ سبوق بھائی. یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ عبادات کا ایک تو ظاہری پہلو ہے، صحیح، یعنی وہ تو ایک ریچول ہے نا، اس میں کچھ اعمال ہیں متعین ہیں، اس کی کچھ شکلیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک فلسفی ہے، ایک ہدف ہے جو کہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. تو حج کے اندر بہت سے پہلو ہیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک جامع العبادات ہے. اس میں دیکھیے ذکر بھی شامل ہے، یہ تلبیہ خود ذکر ہے نا، اور ویسے بھی لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، یہ من بہیمۃ الانعام، کہ انہی ایام معلومات میں حج کے دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح نماز ہے، اس میں طواف بھی نماز کی ایک صورت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، نوافل کی ادائیگی کا بھی کہا گیا. پھر یہ جو ذی الحج کے پہلے 9 دن ہیں، صحیح، ان میں سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یہ روزے رکھنا مستحب ہے، 9 کے 9 روزے. سوائے یہ ہے کہ حاجی کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ اس دن وہ ایک خاص عمل میں پہلے سے شریک ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. اس کی بھی ایک فلسفی یہ ہے کہ وہ کمزوری اس پر طاری نہ ہو جائے اور وہ پوری دل جمی کے ساتھ جو وقوف عرفہ ہے اس کا وہ جو ہے اپنا رکن ادا کرے. صحیح.
تو روزہ بھی اس میں شامل ہے، نماز اس میں شامل ہے، ذکر اس میں شامل ہے، پھر زکوٰۃ کا جو عنصر مال کا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ مال خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں. یعنی ساری عبادتوں کے اجتماع کا نام حج ہے. تمام عبادات کو اس میں جمع کر دیا. ایک تو یہ اس کی عظمت ہے. دوسرا اس میں آپ دیکھیے کہ عقیدے کی بات ہے، صحیح یعنی عقائد کی اصلاح کا اس میں، اور وہ سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے. صحیح اور وہ تلبیہ کے اندر جو ہے وہ شرک کی نفی اور توحید کا اس بات شامل کر دیا گیا ہے صحیح کہ لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. صحیح اور یہ جو حضوری اور حاضری ہے اور شریک کی نفی ہے، صحیح یہ پوری زندگی کو محیط ہے صحیح کہ پوری زندگی میں اب میری زندگی کا دستور اور نظام اور طریقہ کار اور قانون جو ہے وہ صرف تیرا ہوگا، تیرے سوا کسی کا میں قانون نہیں مانوں گا، صحیح میں تیرے احکامات پہ چلوں گا. تو حج جو ہے اس کے اندر عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اور تیسری چیز انسان کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی بھی ہے. صحیح اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اپنی فطری حالت پہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی اس میں کیا ہے کہ اس وقت جو ہم نے لباس پہنے ہوئے ہیں یہ سلے ہوئے ہیں، بے شک لیکن حج کے موقع پر جب آپ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں تو سلا ہوا لباس ممنوع ہے مردوں کے لیے. صحیح خواتین کے لیے تو یہ پابندی نہیں ہے، لیکن مرد حضرات جو ہے وہ سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہن سکتے اپنے بدن پہ. وہ جراب تک نہیں پہن سکتے، وہ جوتا کھلا پہنیں گے، اور وہ جو اپنے جسم پہ 2 چادریں لپیٹیں گے وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہوں گی. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ہم نے جو مرکب ایک چیز ہے اس کو سی کر اور اس میں جو اہتمام کرتے ہیں وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ بالکل اس حالت میں ہیں جس میں ہمیں جانا ہے اور جس میں ہم آئے تھے. جانا ہے تو کفن بھی سلا ہوا نہیں ہے. تو اس میں ایک شوق کا اظہار بھی ہے کہ ایک وارفتگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور حدیث کا میں حوالہ دے دوں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ وقوف عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو، جس کو ہم حج کا دن کہتے ہیں، صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شام کو، عرفہ کی شام کو، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، ذرا میرے بندوں کو دیکھو، ان کے بال پراگندہ ہیں اور ان کے جسم اور ان کا جو اوپر لباس کپڑا ہے وہ گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں یہ میرے پاس آئے ہیں. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ذرا بتاؤ یہ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ یہ کوئی یہاں پر کوئی پیسے لینے تو نہیں آئے، کسی مادی منفعت ان کا اصل مقصد تو نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف میری خوشنودی کے لیے دنیا کے کوئی کسی کونے سے آیا، کوئی کسی کونے سے آیا، اور لباس اپنے سارے اتار کے رکھ کے تو یہ ایک اس میں آ گیا. اور اسی کے اندر وہ اتحاد کا مفہوم بھی ہے، امت پناہ، کہ یہاں پر آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے بھائی آپ کی جو شناختیں ہیں نا، آپ کی قبائل کی اور آپ کی وطن کی اور آپ کی زبان کی، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بڑی اچھی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر وہ سارے امتیازات کو ایک طرف رکھ دو. یہاں صرف بندگی کی شناخت ہے اور ایک اسلام اور ایمان اور اللہ کی توحید کی شناخت ہے. تو یہ ہے حج جو ہمیں امت کے طور پہ متحد کرتا ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کا ہمیں پیغام دیتا ہے، اور ہماری پوری زندگی میں اللہ کے حکم کو حاوی کرنے کی جو ہے وہ ہمیں جو تجویز اور پیغام ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہر وقت ہمارے سامنے پیش خیال رہنا چاہیے. اور بہت ہی زبردست طریقے سے عسکری صاحب آپ نے بیان کیا. مفتی شریف ہزاروی صاحب، بڑی اچھی اور بڑی اہم نکات جلالی صاحب نے بھی اور عسکری صاحب نے پیش کیے. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ملک ایسا ہوتا ہوگا کہ حج کا اجتماع اور اس ملک سے کوئی نہ کوئی وہاں پر نہ گیا ہو. کوئی نہ کوئی تو بہت چھوٹی بات ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں تو جاتے ہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر سال ایک یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی ہوتی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی عوامی اسمبلی ہوتی ہے. سب لوگ وہاں پر جاتے ہیں. اور سبق کون سا ہے؟ جو میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی بعض گشت آج بھی سنائی دیتی ہے. تقریباً جو بھی امام کعبہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خطبے میں وہی پیغام تقریباً دے رہا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس کا مطلب یہ ایک عالمگیر اجتماع بن جاتا ہے، ایک گلوبل مطلب ہے کہ وہاں پر اکٹھ ہوتا ہے، سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اللہ کے رسول کے دور میں جب وہ اکٹھ ہوا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، 1,00,000 کوئی 44,000 کے قریب لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جب سارے اکٹھے ہوئے تو دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ اب یہ ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حالت نہیں بدلتی، وہی غربت، وہی افلاس، وہی پریشانیاں، جو ہمارے امور ہیں وہ کوئی بہتر نہیں ہو پاتے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ بنیادی طور پر ہمیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم حاجی بننے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے۔ حاجی بننے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے۔ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ جو صاحب بھی آتے ہیں واپس ہم تمام، تو اس کے نام کے ساتھ ایک سابقہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، حاجی فلاں صاحب۔ صحیح بات۔ لیکن جس کے ساتھ دوسری بات یہ کرتے ہیں، ان میں ایک فخر اور غرور آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں بلاوا آیا ہے۔ اور جی اگر ہم اچھے نہ ہوتے اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوتے تو ہم وہاں سے ہمارا بلاوا آتا، ہمارا بلاوا آیا ہے۔ مجھے پاکستان کی ایک شخصیت معذرت کے ساتھ وہ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، جی وہاں پہ تو چھت پہ بھی گئے۔ تو مجھے ایک مجلس تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بلاوا آیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، یہ اپنے مظاہرین میں سے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی کسی کو بلاتے ہیں، تو کسی کو تو بلاتے ہیں انعام دینے کے لیے اور کسی کو بلاتے ہیں لتر مارنے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ ذرا سوچ لیں کہ آپ کا یہ بلاوا جو ہے یہ لتر مارنے کے لیے ہے یا انعام کے لیے۔ ہاں، سوچنے سمجھنے کے لیے کہ آپ اب سمجھ لو، غور کر لو۔ تو بنیادی طور پر ہم حج جو کرنے جاتے ہیں تو یہ ایک نقطہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اب حاجی بن جائیں گے، حاجی صاحب بن جائیں گے۔ جو حج کا فلسفہ ہے اس پر ہم نہ عمل کرتے ہیں اور نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ان کے بعد کسی اور نبی نے یا اللہ جل شانہ کی طرف سے لوگوں کے گھروں میں چھٹیاں نہیں آئی ہیں کہ آپ نے حج بھی کرنا ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ندا تھی کہ آج جو ہے وہ رنگ اور نسل، زبان اور معاشرت کے اختلاف کے باوجود لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ وہاں پر اکٹھے ہونا ایک تو یہ ہے ایک فریضہ ادا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم لاکھوں کے حساب سے جاتے ہیں لیکن ہماری حالت نہیں بدلتی۔ صحیح۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو حج کا مقصد ہے اور جو روح ہے حج کا، کہ یہاں پر سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک عالمگیر اجتماع ہے اور یہ اجتماع، یہ جو عبادات ہے اس کا کلائمیکس ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہاں اب جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، فارسی بولنے والے بھی ہیں، انگریزی بولنے والے بھی ہیں، افریقی زبان بولنے والے بھی ہیں، رنگ اور نسل مختلف ہیں، تو یہ ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ حاجی بن کے آ جائیں گے، یہ اس لیے ان ساروں کو اکٹھا کیا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو، معاشرت کو، معیشت کو، لوگوں کے خیالات اور آداب کو آپ دیکھ کر اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا معاشرہ تشکیل دیں گے۔ صحیح۔ صحیح۔ اب جب ایک حاجی یا ایک سربراہ جو ہے اس کے ملک، اس کے ذہن میں پورے مسلمانوں کا جو معاشرت ہے اور معیشت ہے وہ پیش نظر ہوگی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق، اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق وہ اپنے ملک اور اس کی جو معیشت ہے اور معاشرت ہے اس کو تشکیل دے گا تو انقلاب آ جائے گا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ لیکن اس وقت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جتنے حضرات تھے وہ جب تشریف لائے حج کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھئی اب تم حاجی بن گئے ہو، مبارک ہو تمہیں، صحیح، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بار بار جو ہے وہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ مِنْكُمْ، واہ، کہ یہ میرے جتنے فرامین ہیں جو میں نے ارشاد فرما دیا، اور آج اس خطبے کو پوری دنیا جو ہے وہ مانتی ہے کہ وہ دنیا کے جو ہے وہ انسانی حقوق کا گلوبل چارٹر ہے۔ بس بالکل، تو اب جو ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا کہ یہ لے کر جہاں جہاں تم کو جا سکتے ہو میری یہ باتیں وہاں تک پہنچا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان باتوں پر ہمارے ہاں یا پوری دنیا کے اندر عمل ہے؟ صحیح بات، تو اس کو اصل مقصد سے جو ہے وہ ہٹا کر ہم نے صرف ایک جو ہے وہ حاجی بننے کے لیے ایک رسم اور ایک رواج بنا دیا، رسم اور رواج بنا جو دیا، فلسفہ ہے اور جو حقیقت ہے اس سے ہم دور ہو تو گئے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں حج جو ہے وہ حج کے مقصد کے مطابق اور حج کا جو نصب العین ہے اس کے مطابق وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر یہاں تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل صحیح بات ہے، ہم جب حاجیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں کہ جی آپ نے حرام پہننا ہے، 2 چادریں ایسی کرنی ہے، 1 چادر ایسی کرنی ہے، رمل ایسے کرنا ہے، سائی ایسی کرنی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے بنیادی مقصد فلسفی ہے وہی نہ وہ سمجھائیں، اس کو سمجھائیں کہ بھئی اس کا اتنے مقصد بڑے یہ ہے، سفر پہ اتنا خرچہ کر کے جو جا رہے ہو جا رہے ہیں کیوں تو اس کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے نا وہ حاجی بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اصل وہ یہاں بنیاد سے جو ہے وہ ہم اس مقصد سے ہٹ کر ہم دوسری طرف چلے گئے، اس لیے نہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے اور نہ معاشرت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ وہ آپ یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک بڑا مشہور شعر جو ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بنا۔ تو مسجد ہم فوری طور پہ بنا لیتے ہیں اور اس طرح کے نئے کام ہم کہتے ہیں فوری طور پہ کر دیں، لیکن جو فلسفی ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، جو مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں تو نتیجے کے طور پر پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ خالی پریکٹسز تو رہ جاتی ہیں لیکن اس تو اس لیے بنیادی طور پر جو ہے نا ابتدا سے اس کے جو مقصد ہے وہ حاجی کے ذہن میں ڈالنا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ وہاں پوری دنیا کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کے ساتھ مباحثہ کریں، ان کے دیکھیں، ان کے بود و باش کو دیکھیں، ان کی گفتگو کے انداز کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے سبق حاصل کریں، تو انشاءاللہ معاشرت بھی بہتر ہو جائے گی، معاشرت بہتر ہو جائے گی۔ اور دیکھیں یہ بہت اہم بات آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت، اور لازمی جو تعلیم اور تربیت کے ہمارے ہاں میدان ہیں اس میں سب سے بڑا میدان تو یہی مسجد ہے کہ مسلمان اپنی تمام تر عبادات، عقائد، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مسجد سے سیکھتا ہے، اور مسجد تو ایک بنیادی مرکز ہے کہ جہاں سے اس نے ساری چیزیں سیکھنی۔ تو ممبر و محراب کا کردار ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلا سبق اس کو یہ سکھانا ہے کہ جو تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ جانا کس مقصد کے لیے۔ ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، ہم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ پیدا کرنا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو دنیا میں ہم نے بنانا کیا ہے۔ شادی کر لی کر لی، نہیں پتہ کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، بچہ پیدا کرنا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، سوسائٹی میں ہم نے اسے کس جگہ پہ لگانا، تو عبادات کو بھی ہم نے یوں ہی بنا دی ہے، بس اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کی خوشی تو اس حکم کو ماننے میں ہے، اس فلسفے کو ماننے میں۔ تو یہ بتائی گیا کہ یہ جو ہمارے تربیتی ادارے ہیں، مراکز ہیں، اور مفتی صاحب نے بتایا جو تربیتی ادارے بنے بھی ہوئے ہیں وہ بھی فوکس سارا یہی کر رہے ہیں، تم نے چادریں اس طرح باندھنی، یہ کرنا ہے، یہ جو اصل جو فلسفی یہ نہیں سمجھاتے، تو کیا وجہ کیا اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ایسا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی اس میں جو حجاج کرام کی تربیت لوگ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، ایک اچھا کام کرتے ہیں، چونکہ مناسک حج اور ارکان حج کی جو تعلیم ہے اس کو سیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور پھر وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس بنیاد پہ جانا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بار بار بھی حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن چونکہ کبھی کبھار جانا ہے، زندگی میں ایک بار جانا ہے، تو اس کے لیے وہ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ مناسک حج سیکھے جائیں، ارکان حج کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ایک روح کار فرما ہونی چاہیے
اس فلسفے اور اس حکمت کو، اس روح کو سمجھے بغیر اگر ٹریننگ دے دی جائے تو شاید وہ ظاہری اعمال تو بجا لائے، لیکن اس کے اندر کی تبدیلی جو تزکیہ نفس یا تطہیر قلوب کا کام ہے وہ سر انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو 2-3 مقام پر جو تذکرہ حج بیت اللہ شریف کا آیا، یہ مشہور آیت کریمہ جو فرضیت حج کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ اس میں اللہ کے لیے، اگر یہ للہ کو مطلب کو سمجھ جایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، رب تعالیٰ جیسے راضی ہوتا ہے میں نے اس طرح حج کرنا ہے، اس میں اپنی ریاکاری، نمود و نمائش اور حاجی بننا یہ چکر نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر بندے کے وہاں کے جو مناسک حج کی ادائیگی ہے اس دوران اس کے اندر کی دنیا بدلے گی، ایک اندر مثبت انقلاب برپا ہوگا، اس کی روح کو تازگی اور روحانی طور پہ اس کے درجات کی بلندی اسے ملے گی۔ اور دوسری قرآنی آیت میں جہاں حج بیت اللہ شریف کا تذکرہ ملتا ہے اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ حاصل کرو، کسی مقصد کے لیے گئے ہو، وہاں صرف سیر و سیاحت نہیں ہے، وہاں پہ گئے ہیں تو آپ زاد راہ بنا کے لاؤ، آخرت کی تیاری کر کے لاؤ، آخرت میں کامیابی کیسے ممکن ہے، اپنے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرنا ہے یہ دیکھو۔ فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہ روح ہے تمام عبادات کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام جو ارکان اسلام ہیں، عبادات ہیں، اس کی روح جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حتیٰ کہ جو قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے، جو حج کی تاریخ ہے اس میں مرکزی کردار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ مناظر دیکھے جائیں کہ انہوں نے کس انداز میں رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قرآن مجید میں آتا ہے، آج کے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، جب والد گرامی پوچھتے ہیں کیا رہا ہے تو آگے یہ فوراً کہا جاتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے بجا لانے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ تبھی تو علامہ اقبال بھی کہہ اٹھتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو وہاں پر آدمی جب جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری جو ہے نا چیزیں ملتی ہیں، اور اسلامی ہسٹری ہے، بہت طویل ہسٹری ہے، اور قبل از اسلام کی بھی ایک تاریخ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، ان سے بھی ہم بڑی جو ہے نا بہترین چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو جذبہ محبت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز میں بندے کو پیش ہونا چاہیے، اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہے ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کا آگ کے اندر جانے کا ذکر بھی تو آئے گا، ان کو یاد اور ان کے کردار کو، جس کو علامہ اقبال نے تحسین کے کلمات میں کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی۔ میں تو سمجھتا ہوں حجاج کرام بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں بظاہر عقل سے دیکھا جائے تو وہ کہیں گے اس میں کیا حاصل ہے، کیوں آپ نے لباس پورا نہیں پہنا ہوا، کیوں سر جو ہے وہ آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، ڈھانپا کیوں نہیں ہے، یعنی وہ چکر کیوں لگا رہے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کیا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ان کو آپ ظاہری اعمال کی حد تک نہ دیکھو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کے طور پہ لو، فیہ آیات فرمایا قرآن نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو ان نشانیوں میں بندہ دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی ہے، جس کے اندر وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جذبہ محبت ہے انسان کا وہ کام آتا ہے، اور وہ وہاں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو تو کھوکھلے اعمال تو تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وہ تو جیسے پہلے کہا گیا کہ حاجی بننے جائیں، حج نہ کریں تو وہ پھر حج کرنا اور ہے، حاجی بننا اور ہے۔ اس کے لیے دلی طور پہ بندے کی یہاں سے نیت درست ہو، پھر اس کا کمایا ہوا جو مال ہے وہ حلال کا ہو۔ پورے سفر کے دوران بندہ صبر و تحمل، عاجزی، انکساری، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اوزاری، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر کا انداز، یہ ساری چیزیں پورے سفر کے دوران حجاج کرام ساتھ رکھیں گے، تب جا کر وہ مقصد حج جو ہے اس کو پا سکیں گے۔ بہت خوب جلالی صاحب، اور یہ بڑی اہم بات ہے
جتنی عبادات ہیں ان کا جو بنیادی مقصد، نظریہ اور مدعا ہے وہ تقویٰ ہے، کہ ہم پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور جو بھی عبادت کریں اس کا نتیجہ اگر تقوی کی صورت میں نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے ہم نے مقصد پریکٹس تو کی ہے، لیکن جو مقصد عبادت ہے اس کو حاصل نہیں بلکہ کیا۔ اس میں میں تھوڑا سا وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، جو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا حج مبرور، صحیح، بالکل اس کے بارے میں اس کی جزا تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ تو لیکن اس حج مبرور ہے کیا؟ شارحین حدیث نے اس کے تحت لکھا ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کرنے کے بعد بندے کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر پہلے نماز میں کوتاہی کرتا تھا تو اب کوتاہی نہیں کرتا، پہلے کاروبار کے اندر گڑبڑ کرتا تھا تو اب واپس آنے پر گڑبڑ نہیں کرتا، وہ پہلے اگر کسی معاملات کے اندر جو دینی معاملات، نیک معاملات، اس کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات، لوگوں کے ساتھ حسن رویہ میں اگر کوتاہی غفلت برتا تھا، اب واپس آ کر وہ بدل چکا ہے۔ اس کو حج مبرور کی نشانی قرار دیا گیا کہ کیسے چیک ہوگا کہ اس بندے نے حج مبرور کر لیا، اس کے اپنے کردار سے، اس کے اپنے عمل سے، اس کے اچھے رویے سے یہ پتا چلے گا کہ پہلے تو گڑبڑ کرتا تھا معاملات میں، اب گڑبڑ نہیں کرتا، پہلے نماز میں سستی ہو جاتی تھی اب نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں اب شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک علامت اور نشانی شارحین حدیث نے بیان کی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کا حج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اور خود بندے کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر یہ مثبت تبدیلی رونما ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا۔ تو یہ تو پیرامیٹر بن گیا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ حج مبرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو قبول کر لیا، اور نتیجے کے طور پر آپ کی زندگیوں کے اندر ایسے اعمال اور ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ آپ کو لگا کہ ہاں یہ پازیٹیو ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لیا ہے، اور اب آپ کی جو زندگی ہے وہ بڑی بہتر گزر رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، ایک تو ایام حج میں ہم ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو زائرین حج ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ عبادات کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہی ایام، کیونکہ سارے لوگ تو حج پہ نہیں جاتے، تو بہت سے لوگ یہاں پر بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تو وہ جو حج والے ہیں وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کی اسائنمنٹ ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پر ہیں یہ حج کے ایام میں کیا کریں؟ ان کے لیے کیا قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ہے؟ بہت اچھی بات کی سبوق بھائی، کیونکہ تمام لوگ تو واقعتاً نہیں جا سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عشرہ ہے پورا ذی الحج کا، پہلے 10 دن ہیں اور پھر آگے ایام تشریق جو ہیں 11، 12 اور 13، ان کی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے ان دنوں کے علاوہ جن میں کیا گیا عمل جو ہے وہ ان دنوں کے عمل سے افضل ہو، یعنی جو عمل انسان ان 10 دنوں میں کرے گا اس کا مقابلہ ان کے علاوہ دنوں میں کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، ولل جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسرے دنوں کا جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، جہاد بھی ان کے برابری نہیں کر سکتا سوائے اس کی ایک قسم کے۔ ایک شخص صرف ان دنوں کے عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور وہ شخص ہے کہ جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں اس نے داد شجاعت دی، وہ مقابل ہوا دشمن کے، اور پھر وہ شہید ہو گیا، مال بھی اس کا لٹ گیا اللہ کے راستے میں اور جان بھی اس نے قربان کر دی، اور کچھ بھی لے کر گھر نہیں لوٹا، صرف وہ شخص جو ہے وہ ان سے افضل ہو سکتا ہے، باقی کوئی شخص جو ہے اس کا عمل دیگر دنوں کا وہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ عمل کریں۔ عمل میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو آپ نے ذکر کی تلقین فرمائی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ اس میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ، اور ایک میں التسبیح بھی ہے سبحان اللہ، مختلف روایات میں۔ تو یہ جو ذکر کے کلمات ہیں ان کو پڑھنا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات، اچھا یہ ایک سنت ایسی ہے جو بالکل آج فراموش کی جا چکی ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا یہ عمل پیش کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ ان 10 دنوں میں اپنے مدینہ میں یا جہاں بھی ہوتے تو یہ جب نکلتے تو یہ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو یہ ان 10 دنوں میں بھی یہ تکبیریں جو ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے. ذکر کی بات اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا کہ روزے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، یہ بھی روایت جو ہے وہ ابو داود میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ سارے ہی 9 دنوں کے روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج. اور 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کی تو خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور آپ نے حضرت ابو قتادہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ آپ سے جب اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، یکفر السنہ الماضیہ اور جو والباقیہ کہ ایک جو گزشتہ برس ہے اور ایک آنے والا ہے، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، یعنی ایڈوانس میں آپ کو مغفرت مل گئی، اور ایک پچھلے سال کی بھی. تو اس روزے کا اہتمام جو ہے وہ تو خاص طور پر تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو ذی الحج کا روزہ جو ہے 9 ذی الحج کا وہ ضرور رکھنا چاہیے، وہ اور ویسے یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک جتنے بھی آپ رکھ سکیں. اور پھر چونکہ ان کے بارے میں ایک عمومی یہ بات آ گئی کہ ان میں کوئی بھی عمل جو ہے دوسرے دنوں کا عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان میں جتنا پھر زیادہ آپ نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ تمام اعمال جو ہیں یہ کرنے کی تلقین ہے جو کہ غیر حاجی ہیں. حجاج کرام جو ہیں وہ تو وہاں پر وہ اعمال اور اپنے مناسک جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں کیا. اور پھر 10ویں ذی الحج کا جو ہے وہ قربانی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ترین دن جو ہے پھر ان 10 دنوں کے اندر وہ یوم النحر ہے، صحیح، جو قربانی کا دن، قربانی کے دن. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر افضل ہے وہ پھر اگلا 11 ذی الحج کا ہے، یوم القر جس کو کہتے ہیں. صحیح. تو قربانی کا عمل جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے وہ حجاج کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ جو 9 کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جتنی اس دن اپنے بندوں کو آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں کسی اور دن نہیں کرتے. یہ جو 9 ذی الحج کا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں. تو اس میں اس لیے روزہ اگر رکھا ہو، اور پھر یہ 10 کی جو قربانی، اصل میں تو قربانی کا تعلق حج کے ساتھ، صحیح، لیکن اس کو غیر حجاج کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں رہے 10 برس اور آپ نے ہمیشہ قربانی کی. کبھی بھی ہر سال آپ جو ہے وہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. صحیح، یہ جو دمبے جن کو ہم کہتے ہیں، صحیح. تو یہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ذبح کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض آج کل ایک جدید فکر پیدا ہو گئی. غلام احمد پرویز صاحب بھی یہ بات کہتے تھے کہ بھئی یہ قربانی جو ہے یہ عام یہاں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ بڑا ایک مستحب عمل ہے. جس کے پاس ایک استطاعت ہو، طاقت ہو، اس میں مختلف فقہا کا کچھ اختلاف آ جاتا ہے کہ وہ کون کرے. تو بعض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر تو واجب ہے، صحیح، اور دوسرے کے لیے مستحب ہے. دیگر ائمہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ وجوب کے لیے، یہ جو چونکہ منصوص نہیں ہے، یہ قیاس امام اعظم نے فرمایا ہے، اور اگرچہ اس کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ان کے نزدیک ہر ایک کے لیے جو بھی استطاعت رکھتا ہے، چاہے نصاب سے کم بھی ہے اور استطاعت رکھتا ہے تو وہ کرے، مستحب ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ قربانی ہو گئی، ذکر اذکار ہو گئے، صدقہ و خیرات اور روزہ، یہ وہ تمام اعمال ہیں جو کہ غیر حاجی کے لیے بھی مسنون ہے اور ان کو کرنا چاہیے. بہت ہی اہم بات آپ نے کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پورا بتایا کہ یہ جو حج کے 10 دن ہمیں کیسے گزارنے چاہیے. میں مفتی شریف ہزاروی صاحب آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح حج کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورت اور اچھا کہہ دیا کہ ہم حج کرنے نہیں جاتے، حاجی کا ٹائٹل لگوانے جاتے ہیں. سیم ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں بھی ہمارا یہی پیش نظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ان کو بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بھی ایک رواج صورت اختیار کر چکا ہے قربانی کا عمل بھی. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمیں کیونکہ ابھی تو لوگ خرید رہے ہیں جانور، تو تھوڑی سی اصلاح کریں وہ اپنی نیتوں کی. بنیادی طور پر یہ جو قربانی ہے یہ ایسا محبوب عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، یہاں تک کہ جو اس میں ویسٹیج ہے صحیح اس کے ساتھ یہ میزان میں تولا جائے گا. اللہ اکبر. مثلاً اس کے جو چیزیں نہیں کھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، چمڑا ہے، کھرے ہیں، یہ اوجڑیاں وغیرہ، یہ چیزیں، سینگ،
اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میزان میں تولی جائیں گی، اتنا قیمتی عمل ہے یہ، کیونکہ اور خالص للہ رب خالص، العالمین ہے۔ ہاں۔ بالکل اب یہ جو اتنا خالص عمل ہے اس کو صرف ایک چیز ضائع کرتی ہے، اس قیمتی عمل کو کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتی، ایک چیز ضائع کرتی ہے، وہ ہے ریا اور نمود و نمائش۔ اوہ، استغفر۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی قریب والوں نے جو بکرا لیا ہے وہ اتنے کا ہے اور ہمارا والا کم ہے، تو بچے ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ بیچ کے قرض لے کے اس جیسا یا اس سے بہتر لیں۔ یا اسی طریقے سے منڈیوں میں آپ چلے جائیں، جو بڑے جانور ہے تو یہ بڑا جانور جو ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یہ تمہارے جانور جو ہے یہ تکڑے تازے ہونے چاہیے کیونکہ پل صراط پر یہی تمہاری سواری ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے تو بہت بڑا عمل، لیکن جب منڈیوں میں جاتے ہیں اور جانور تلاش کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ جانور کتنا خوبصورت، اس کی قیمت کتنی ہے، پھر اس کے گلے میں جو ہے وہ ہار وغیرہ ڈال کے اور پھر اس کو شہر میں گھماتے ہیں کہ جی یہ قربانی ہے۔ یہاں ایک جگہ جو ہے نا راولپنڈی میں، انہی دنوں میں کئی سال پہلے میں ایک جگہ گیا تو وہاں ڈول بج رہے تھے، تو میں نے وہ جس ساتھی کے ساتھ گیا تھا میں نے کہا کہ یہاں یہ ڈول کیوں بج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ٹینٹ لگائے ہیں اور یہ باجے والے لگے اور جانور جو قربانی والے ہیں وہ انہوں نے لا کے وہاں پر کھڑے کیے ہیں اور یہ سارے رات کو جو ہے وہ گانا بجاتے ہیں اور ڈول بجاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں اس کا رواج جو ہے وہ اب لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین وانا اول المسلمین، تو اب یہ ہمارا لا شریک لہ وبذالک امرت یہ نہیں رہا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دیکھیں اور کہیں جو فلاں سیٹھ صاحب نے جو ہے ایسے قربانی کی، مطلب جو جانور اللہ کے حضور پیش کرنا تھا ہم نے نمود و نمائش کے لیے پیش کر دیا کہ لوگ اور اس کو یہ دیکھیں۔ سیٹھ صاحب جو ہیں ان کے گھر کے جو کمرے ہوتے جس میں ان کے ملازمین رہتے ہیں وہاں پر گوشت نہیں ملتا ہے۔ اب تو اسٹیٹس سمبل بن گیا نا جی، بالکل اسٹیٹس سمبل بن کہ گیا، اور جتنا یہ وہ بہت بڑا ہی- ہے تو وہ تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں بنیادی طور پر اس فلسفے کو کہ آخر یہ جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کے سامنے اگر حضور میں اگر قربانی پیش کرنی ہے تو اس کے لیے پھر وہی جذبہ آپ کو پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ کریم اس جذبے سے راضی ہو جائے، اور اگر نمود و نمائش کے لیے ہے تو پھر اس گوشت سے جو ہے وہ بار قصائی کے پاس گوشت سستا مل جاتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت شکریہ مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، جناب ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ جو فلسفہ حج ہے یہ کیا ہے۔ مفتی شریف ہزاروی صاحب نے آخر میں بات کہی کہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اگر اس میں آپ کی نیت خالص نہیں ہے اور یہ صرف للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، وہ آپ کا تقوی پہنچتا ہے، وہ آپ کا نیک عمل پہنچتا ہے، اس کا حسن عمل جو ہے وہ پہنچتا ہے، وہ جو مقصد ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اگر اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامیابی کے لیے پیش کرنا ہے تو نماز پڑھیں تو ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ للہ رب العالمین، حج کریں تو ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ للہ رب العالمین، اور قربانی کریں تو ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ سارا عمل صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔